جملہ سن کر اگر دل میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جائے نا تو اسی لمحے میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ ٹھنڈک کی لہر والی پتہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے مولا امیر کے فضائل میں بھی دو اثر رکھا ہے۔ علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جلا، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ اگلا جملہ یہ بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا نہیں ہے، بزرگ عالم کا جملہ ہے، میرے استاد معظم تھے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کا جملہ ہے۔ مفسر قرآن بھی تھے، 20 کتابیں لکھی، کئی مدارس قائم کیے، میرے جیسے سینکڑوں شاگرد ان کے ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی جملہ کافی ہے، سمجھ کے بولنا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا۔ ہاں کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو، میرے لیے دعا کر دینا، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم نام کچھ اللہ اگر نام رکھے اللہ اور نام بھی ہو علی، بولو یار، عالم الغیب ذات نام رکھے اور اللہ نے نام علی میرے مولا کا رکھا اپنے نام علی سے مشتق کر کے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی ہے یا نہیں؟ بولو۔ اگر کوئی انکار کرے اس کے سامنے آپ پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ مان جائے گا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام علی بھی ہے۔ نام رکھے اللہ اور نام بھی ہو علی یعنی بلند، تو باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھا ہے، اور جس کے باپ کا نام علی ہو تو بیٹا ثبوت بنے تو کیسے؟ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا۔ لیکن خدا کی قسم میرے مولا حسین نے اپنے خاندان اپنے بزرگوں کے سامنے وہ کردار ادا کیا کہ نانا کو کہنا پڑا میں حسین سے ہوں۔ بڑی مہربانی، ثبوت بیٹا ہونا ثابت کر دیا حسین نے کہ نانا کو کہنا پڑا میں حسین سے ہوں۔ اور یہاں یقیناً کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، اللہ نے مجھے بھی یہ شرف چند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آئندہ جب جائیں نا کربلا اور باب قبلہ کی طرف یعنی جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس دروازے سے جب آپ اندر داخل ہوں تو تحت القبہ جہاں میرے مولا حسین آرام فرما رہے ہیں، قبر مطہر ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک لمحہ رک کر ذرا سر اٹھا کے دیکھنا، 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کو ثبوت بیٹا ہونے کی سند سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا؟ وَقَالَ سَيِّدُ الْقَوْنَيْن الْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ ثبوت بیٹا ہونا حسین نے ثابت کر دیا۔ ہمارے ایک برادران اہل سنت کے لیڈر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی، عاشق رسول والے رسول ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت تعبیر فرمائی ہے، خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین و منی، کہ حسین مجھ سے ہے، نواسہ نانا سے ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نانا کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں۔ بڑی خوبصورت تشریح انہوں نے کی، فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین و منی۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہو بول رہے ہیں، جنہیں نہیں آ رہی بیچارے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین و منی یعنی حسین مجھ سے ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک انا من الحسین، میں حسین سے۔ حسین نے ثبوت بیٹا ہونا کربلا میں ثابت کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے میدان کربلا میں 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ بولو یار، خدا کی قسم 1,24,000 انبیاء کی محنتیں خاک میں مل جاتی اگر کربلا میں حسین قیام نہ فرماتے۔
میرے مولا حسین نے سب کچھ قربان کر کے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے جلا بخش دی اور زندہ کر دیا، اس لیے کہ یزید طے کر چکا تھا۔ یہ بیعت کا مسئلہ کیا تھا؟ 5 منٹ آپ کے لے لو اگر آج اجازت، تھک تو نہیں گیا حضرات؟ سفر میں نے کیا ہے لمبا اور میں نے سفر کر کے جانا بھی ہے، آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، اگر میرا ساتھ دیں 5 منٹ 7 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں، لیکن ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یزید بیعت لینا چاہ رہا تھا۔ آج ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے تنگ کیا جاتا ہے کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا، اور جمہوریت کو جو 4 اصول مسلمانوں نے بنائے ہیں وہ اس پہ منطبق بھی کرتے ہیں، اس کے لیے شورا بھی تھا، اجماع بھی تھا، استخلاف بھی تھا اور قیاس بھی تھا، ہے نا؟ جمہوری خلیفہ وہ ہوتا ہے جمہور جسے ووٹ دے، یعنی عام لوگ جسے ووٹ دے۔ یزید کا باپ اپنی زندگی میں یزید کے لیے عالم اسلام سے بیعت لے کے مرا تھا، اکیلے حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا۔ اگر یزید جمہوری خلیفہ ہوتا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین اپوزیشن میں ہے، کوئی ہے تو صحیح، اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے۔ لیکن یزید یہ کہتا تھا کہ جب تک عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے، لیکن یزید کہتا ہے جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب ایک جملہ کہوں اگر آپ سمجھیں، عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے، یزید پھر کہتا ہے کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی، پورا عالم اسلام یزید کی نگاہ میں کچرے کی حیثیت بھی وہ بھی سمجھتا تھا۔ اچھا یہ بیعت کا معاملہ ہے کیا کہ یزید کیوں کہتا ہے کہ بیعت کرے حسین؟ یہ بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہو یار، مل کے نعرہ مارے مولو حیدری۔ یزید جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی، یعنی پورا دین ملیا میٹ ہو جائے گا اگر حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ یعنی یزید کا منصوبہ یہ تھا بیعت کے ذریعے سامنے، اگر یزید یہ چاہتا تھا اگر حسین میری بیعت کر لے نتیجہ کیا نکلے گا، پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا۔ یعنی یزید ایک جملے میں پوری کتاب بیعت حوالے کرنے چلا ہوں، 2 بندے بھی سمجھ کے مجھے دعا دیں گے میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا۔ میں نے 5 کی شرط بھی نہیں رکھی اس لیے کہ جملہ مشکل ہے، 2 بندے بھی سمجھ کے بولیں گے تو میں مطمئن رہوں۔ یزید چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام میرے نانا کا ہو کردار تیرے دادا کا؟ شاباش، میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی۔ آج ہمارے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں، یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں کہتا ہوں جاہلو، ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا میں حسین سے بیعت لے کے رہوں گا، حسین کا مقصد تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا۔ بولتے کیوں نہیں یار؟ حسینی تو بولا یار میرے ساتھ، مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا۔ یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا، ہار گیا۔ ظاہری اقتدار تو یزید کے پاس تھا ہی۔ اب ایک نکتہ ہے جسے سمجھ آگیا اس کا مقدر ہے، ظاہری اقتدار، او بھائیو یہ میری تحقیق ہے، میں دینی طالب علم ہوں، 40 سال سے مطالعہ کرتا ہوں، اس کے بعد مجلس پڑھتا ہوں، لایانی اور صدری باتیں ممبر سے نہیں کہتا۔ آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی۔ جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے، یہ تو 1400 سال سے آپ کے لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے۔ چلو کچھ لوگ تو متوجہ ہیں۔ اتنا بڑا فرعون ہار گیا مولا حسین کے مقابلے، چونکہ یہ ہار گیا اور ظاہری
طاقت اور اقتدار جو اس کے پاس تھا، اب اس نے اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور امام کو شہید کر دیا۔ اچھا یہ جاہل تو تھا ہی، یہ جانتا تھا اگر یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین شہید ہو جائیں گے۔ اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ جنہیں سمجھ آئے، یہ سمجھا، اور اگر دل چاہے تو نعرہ آپ نے یہ لگانا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے۔ یہ بدبخت سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ مل کے بولو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے نعرہ حیدری۔ آخری جملہ اور یہیں پہ روکا، میرا مولا حسین جیت گیا، یزید ہار۔ اگر مولا حسین کی جیت، یہ 225 چک ہے، 224 ہے، 224 چک والوں کو اگر مولا حسین کی جیت اسی مجلس میں میں آنکھوں سے دکھا دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ مولا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ او بھائیو، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے شام کو چوکوں میں وہی جلوس لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا، دنیا میں حسین کے جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا۔ آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے۔ ختم ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے بے شمار حیدری، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسنین بھائی تشریف لائے، میں مصائب کے چند جملے عرض کر کے پھر اس کے بعد ختم بھی پڑھا جائے گا بزرگان کا، تو چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مولا حسین کے فضائل سماعت فرمائے ہیں۔ میری دعا ہے سید مسافر آپ کا مہمان ہوں، اللہ اس بستی میں رہنے والوں سب کو، سادات و مومنین کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ پہلی زیارت و ملاقات ہوئی، آپ نے عزت افزائی فرمائی ایک دینی طالب علم کی۔ سادات کا اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے اولاد زہرا کا اس دین پہ؟ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب۔ خرچہ بتا رہا ہوں جو سادات مومنین جن کے دلوں میں قبر حسین ہے۔ سادات کا قافلہ جب مدینہ سے چلا، علماء مقاطع لکھتے ہیں 63 محملوں پہ بیویاں اور بچے سوار تھے، اور جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا اور سیہزادیوں کو رسن بستہ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ عزادارو، ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے۔ میں نے مصائب پڑھ دیا جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے، اور چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے شریف میزبان ہیں۔ ایک دعا مانگتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، آپ سب نے میرے لیے اور میں آپ سب مومنین و مومنات کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب۔ میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 6 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہیں ظالم نوار۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے، سادات کی قربانیاں دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ، جب جاؤ نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگو، اللہ کرے آزادی ہو فردن چھوڑدن شام جانے کی، شام جانے لگو نا تو ہو سکے تو کوشش کرنا
اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام. جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخیں قبول فرمائے. وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے. عزادارو کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی. کیسے قبریں بنی؟ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی سماعت فرما رہی ہیں. یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا. آپ کو اس 224 چک سے گوجرا یا سمندری تک جانا ہونا، اللہ کر میں لفظ سمجھا سکوں، بچوں کے ساتھ سمندری تک جانا ہونا، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے، بچہ گر نہ جائے. عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہے، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے. عزاداروں جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی، بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا. ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ، ماں مجبور ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا، چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا. چلنے سے نہیں چلا، شمر کوڑا لے کے سیدھے سجاد کے پاس آیا. کہہ دی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سیدھے سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گری. شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا. سیدھے سجاد کی آنکھوں میں خون بڑھا، کہا ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ. حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی. عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. سکینہ کا نام آیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. حسنین بھائی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. یہ جملہ میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پہ کہا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. ایک ماتمی سیدزادہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی. اگلا جملہ جو ماتمی نے کہا مجھے قبر کی دیواروں تک نہ بھولے گا، کہ مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا. رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا. تھوڑی دور گئی بی بی، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے. جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا ہوا بچی کو لیا. پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی. میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، کریم کی بیٹی ہوں. ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی. اوشیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دیا. تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی. بیٹا زینب تو جہاں جائے گی ماں تیرے ساتھ. ایک آدھے منٹ کی اور زحمت مجھے دینا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بزرگوں کی بلندی درجات کے لیے ایک اور جملہ کہنے چلا ہوں. میرے استاد موسم کے جملہ قبلہ فرما رہے تھے یہی وجہ ہے کہ شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی. نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ. ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم، ماتم کا جملہ ہے، اگر یہ جملہ صرف رونے کا نہیں ہے، ماتم کا، جن کے مذہب میں ماتم عبادت ہے. دروغہ کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے. امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عصمت سے واقف نہیں ہے. یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی. جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر. وہ کہتا ہے نہیں قیدی. پھر امام فرماتے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتا ہے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی جو کبھی زیر کر کے روتی ہے، کبھی زینب کر کے بیان کرتی ہے. امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں ہے، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا موت. سیعلم الذین ظلموا